الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي دام دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ صف کی یہ ہے 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک۔ انشاءاللہ اس آخری رکوع ہے سورۃ صف کا، اس پورے رکوع میں جو مسئلہ ہے اس کا عرض کیا جائے گا اور ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ جو
آیات تھیں اس میں بطور پیشین گوئی، یعنی وہ آنے والے حالات جو ابھی آئے نہیں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ روز بروز ترقی کرے گا، اس کو کوئی قوت سٹاپ نہیں کر سکے گی اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر و مشرک ان کو اس کا بڑھنا جتنا برا لگے، بے شک لگے، لیکن یہ جو ہے نا یہ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اس کو روکنے کی مثال ایسے ہوگی جیسے کوئی بیوقوف دوپہر کے وقت باہر نکلے دھوپ میں اور دیکھے کہ سورج خوب چمک رہا ہے تو اوپر منہ کر کے پھونک مارنا شروع کرے کہ میں سورج کی روشنی کو، سورج کے نور کو میں بجھا دوں۔ ہاں جی، تو وہ جیسے سورج کے نور کو روشنی میں دوپہر میں اتنی طاقت میں وہ لاکھ کوشش کرے وہ اس نور کو نہیں بجھا سکتا، تو یہ دین کا جو نور ہے، جو نور اسلام ہے، جو دین اسلام ہے، یہ تو سورج سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا اور شان و شوکت والا ہے۔ اس کی ترقی کا، اس کے عروج کا اور اس کے پھیلنے کا، اس کے بلند و بالا ہونے کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذمہ لے گا تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دین مغلوب ہو؟ تو یہ دین غالب آئے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام جو ہے یہ بلند رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا، یہ غالب رہے گا۔ اب اس کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ ایمان والوں کو یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر فرض ہے، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ اس دین متین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو اور اس پر عمل کرو اور جان اور مال سے اور جہاد سے اس دین کی مدد کرو۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، جہاد کے ساتھ اس دین کی مدد کرو، اور تم مدد کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ایک اعلیٰ مثال رب تعالیٰ پیش فرماتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا کہ دنیا میں لاکھوں لوگ کاروبار کرتے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، اور ان کے تجارت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم تجارت کریں پوری دنیا میں اور اچھے طریقے سے تجارت کریں۔ کچھ لوگ تو اپنا کل جو سرمایہ ہے اس میں صرف کر دیتے ہیں، ساری طاقت بزنس کے چلانے میں لگا دیتے ہیں، مال اولاد جتنے بھی ہے سارے مل کر اس میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس کاروبار کامیاب ہو، تاکہ ہماری غربت دور ہو جائے، ہم امیر بن جائیں، ہمارا پیسہ ہمارے پاس انف ہو جائے، ہم ساری ضروریات جو ہے بآسانی پوری کر سکیں۔ اس واسطے دنیا میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بزنس کامیاب طریقے سے کریں، لیکن کوئی ضروری ہے کہ ہر آدمی کا بزنس کامیاب ہو؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ آپ کتنے لوگ روتے دیکھتے ہو کہ جو سارا سرمایہ لگا دیتے ہیں، عقل مند بھی ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، تجربہ کار بھی ہوتے ہیں،
بزنس بھی ٹھیک ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا فراڈ بھی نہیں ہوتا، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو انتہائی کوشش کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، پوری دنیا میں وہ ایکسپرٹ بلاتے ہیں، ان سے میٹنگیں کرتے ہیں، بڑے کیئرفل ہو کر بزنس کرتے ہیں، لیکن آخرکار بزنس جو ہے ڈوب جاتا ہے تو ان کو کتنا افسوس لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تم کرو گے خلوص کے ساتھ تو وہ اس کا نقصان نہیں ہوگا، کبھی ڈوبے گی نہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان آیات میں بہترین تجارت اور بزنس جو ہے اس کا رب تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم کون سا کاروبار کرو، کون سی تجارت کرو تو جو کبھی نہیں ڈوبے گی۔ ماشاءاللہ، کیسی خوبصورت بات ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ، اور وہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، جب یہ کرو گے تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سبحان اللہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو معلوم کر لو تو۔ ہاں جی، اس کے علاوہ رب تعالیٰ فرماتا کیا ہوگا کہ ایک تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہیں پلس اس کا فائدہ کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، رب تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں اور ایسی خوبصورت جگہوں پہ لے جائے گا سبحان اللہ، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، ہاں جی، اور جو ہے نا خوبصورت آبشار ہوں گے، وہاں تم رہو گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور مکان اور کوٹھیاں اتنی خوبصورت ہوں گی، ہاں جی، فی جنات عدن، جو ہر وقت پربہار اور باغوں میں کھلی ہوئی ہوں گی، ایسی جنت میں تمہیں جو ہے محل ملیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ایک نعمت ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے، یہ رب تعالیٰ دے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس بزنس تجارت کے علاوہ رب تعالیٰ ایک نعمت آپ کو بھی عطا اور بھی عطا فرمائے گا، وہ نعمت ایسی ہے جس سے تم بہت محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اور وہ محبت کون سی چیز ہے جس سے مسلمان محبت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نہ فوراً چاہیے۔ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تو رب کا وعدہ سچا ہے، لیکن قیامت کو دیکھتے دکھاتے تو بڑا عرصہ لگ جائے گا۔ کوئی اور خوشی کی بات جو ہے نا ہمیں چاہیے، تو رب فرماتا ہے ہم تمہیں ایک اور خوشی کی بات عطا فرماتے ہیں جو تمہیں اس دنیا میں جو تم جلدی دیکھنا چاہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد، تم سچے مومن بن جاؤ، سبحان اللہ، پکے مومن بن جاؤ، سبحان اللہ، اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لو، اور اپنے اموال اور جانوں سے تم جہاد کرو، تو پھر نصر جڑی ہے مدد وہ بالکل سامنے قریب ہے۔ بے شک، ہاں جی، سبحان اللہ،
وبشر المومنین، اور میں محبوب مسلمانوں کو، مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ جیسے اللہ نے یہ اپنا وعدہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں پر پورا کیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کفار کو برتا ہوا دیکھا، انہوں نے کفار کے شہر اجڑتے ہوئے دیکھے، انہوں نے کفار کے لشکر کو تہہ نیس کر دیا، اور دشمن سارے ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھ لیے انہوں نے۔ بلال کو جو عذاب اور تکلیف دینے والا امیہ بن خلف، بلال کے، حضرت بلال کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ابی بن خلف، حضور کے نیزے کی نوک لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود کو تھپڑ مارنے والا، عبداللہ بن مسعود کو ذلیل اور خوار اور خراب کرنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا، ان کو سختی کرنے والا، عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ سے اس ابو جہل جو ہے اس کا گلا کاٹا گیا۔ ہاں جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ان کے جو قریش کے جو اس کے مخالف تھے وہ ان کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے۔ تو ابو عبداللہ بن ابی تمہارے سامنے قتل ہوا، کعب بن اشرف تمہارے سامنے قتل ہوا۔ تو یہ سارے دشمنان خدا، دشمنان دین، یہ تمام دشمنان جو ہیں یہ آپ کے سامنے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے سامنے ان کی زندگی میں یہ ختم ہوئے۔ تو جیسے نصر من اللہ و فتح قریب، ان کو فتح اور نصر اور کامیابی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اے محبوب اپنے بندوں کو اپنے غلاموں کو بشارت دے دو کہ اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ گے تو تمہاری نظروں کے سامنے بھی اسی طرح کفار ذلیل و خوار ہو کر تم بلند مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ تو ان آیات میں ایک بات جو ہے آج ہی میں جمعے پر بھی جو عرض کی تھی وہ اور آیت تھی، یہ اور آیت ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ سورہ نساء کی آیت ہے 5ویں پارے میں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور رسول کو ماننے پر نصیب ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ یہ کہنے کا کیا مطلب تھا کہ تم اللہ اور رسول کے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں جو ہے اتفاق سے ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں تو ان آیات کریمہ میں بھی دیکھیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں، ہاں جی، تنجیکم من عذاب علیم، جو عذاب علیم سے تمہیں نجات عطا فرمائے۔ یعنی وہ بزنس، وہ کاروبار کہ تم وہ جو ہے نا شروع کرو، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اب وہ کون سا ہے؟ فرمایا اے ایمان والو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہاں جی، اب دیکھیے یہ بات جو ہے اگر آپ کسی مسلمان کو کہیں کہ بھائی مسلمان ہو جا تو آپ کو کیا کہے گا آگے سے؟ ہاں جی، یعنی آپ کسی مسلمان کو کہیں اے بھائی مسلمان بھائی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ ہاں جی، تو یہاں وہاں بھی اور یہاں بھی سورہ صف میں بھی رب فرماتا ہے اے ایمان والو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب ہیں ہی پہلے مسلمان، مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر ان کو یہ کہنا کہ اے اللہ کے بندے تم اللہ پر، اے مسلمان تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ہاں جی، تو یہ بار بار ایسے لفظ کو رب تعالیٰ جو فرما رہا ہے تو اس کا کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، لیکن
اس کا وہ کامل ایمان نہیں ہے جو صحابہ کا ایمان تھا۔ سبحان اللہ۔ ایمان تو ہے، لیکن اگر ایمان وہ ہوتا جو صحابہ کا ایمان ہے، جو انبیاء کا ایمان ہے، تو مسلمان آج اس دور میں اس حالت پر نہ پہنچا ہوتا۔ ہاں جی، اب مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی نماز کیوں ضائع ہوتی ہے؟ اگر مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا روزہ کیوں ضائع ہوتا ہے؟ اس کو فرائض اس کے کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو مسلمان کی یہ حالت کیسی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو یہ کہاں کا ایمان ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول پر؟ اللہ پر ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ فرائض جو اللہ نے فرض فرمائے ہیں انسان وہ پورے نہ کرے، اس کو کسی قسم کا سکون نہ آئے، وہ تڑپتا رہے۔ جیسے وہ حدیث پاک ہے نا کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ کیا آج مسلمان کی یہی حالت ہے؟ کیا آج مسلمان کی یہی حالت ہے کہ مومن مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے، ایسے اس کو سکون ملتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے؟ اور اس کا اگر مزید اندازہ لگانا ہو تو آپ کسی بڑی سے بڑی جامع مسجد میں چلے جائیں، جمعے کے دن دیکھیں کہ ادھر امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرا، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیرا، اور پھر دیکھیں کہ دروازے مسجد کے کتنے تنگ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو باہر بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا وہ مسجد میں چند منٹ بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے کہ یہ دعا جو الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا مغز ہے یہ دعا، اور اس کا حکم قرآن میں ہے۔ ہاں جی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس کے مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے دعا مانگنا؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ ان دو آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب نماز سے تو فارغ ہو تو دعا میں رغبت کر۔ ہاں جی، فَإِذَا فَرَغْتَ اَيْ مِنَ الصَّلَاةِ فَارْغَب عَنِ الدُّعَاء، دعا پر رغبت کر اور دعا مانگ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جل شانہ، اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور جو اس سے جان چرائے گا، ہاں جی، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو اسے انکار کرے گا، اسے رخ برتے گا، رخ جو ہے پھیرے گا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس سے بڑی اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، تو مسجد تو سکون کی جگہ ہے۔ مسجد، جب آدمی مسجد میں آئے تو کم از کم اس کو تھوڑا بہت تو دیر اس کو بیٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرے، اس میں عبادت کرے، نفل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لیکن کوئی دیکھ لو، ایون آج کل کے پڑھے لکھے لوگ دیکھ لو، علماء کا طبقہ دیکھ لو، سوکال علماء کا طبقہ، حفاظ کا دیکھ لو، کوئی بھی دنیا کے مسلمان دیکھ لو، کس کا دل مسجد میں لگتا ہے؟ کون آ کے مسجد میں بیٹھتا ہے؟ ہاں جی، وہ بھی مسجد میں فرض نماز کے لیے آتے ہیں اور بڑی مشکل سے کوئی دعا مانگتا ہوگا، دعا مانگنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں گئی وہ حدیث کی جو ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ دوسری نماز کا ٹائم آئے، میں نماز پڑھ کے پھر جاؤں؟ ہاں جی، تو
اللہ کے ساتھ محبت کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے، کیا مطلب اس کا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں ہیں وہ اتنی پیاری ہونی چاہیے مسلمان کو کہ ان میں سے کوئی بھی سنت نہ چھوٹے اس کی۔ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ توحید پر اتنا مضبوط ایمان ہو، اللہ کے صفات پر اتنا ایمان ہو کہ اس کو خالق سمجھے۔ خالق تو سمجھتا ہے لیکن کس معنی میں سمجھے کہ اگر رزق میں کمی ہے، اگر کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی جو ہے اس کو کوئی مالی حالات ٹھیک نہیں تو کیا واویلا کرے؟ اس ذات اسی رزق دینا ہے جس نے پیدا فرمایا، اور اس پر ایمان ہوتا تو کبھی واویلا نہ کرتا، کبھی شور نہ مچاتا۔ وہ تو فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یعنی کوئی بھی دابا کہتے ہیں ما يدب على الارض۔ دابا کی تعریف کیا ہے؟ ما يدب على الارض، یعنی جو زمین پر رینگنے والا جانور ہے، جو زمین پر چلنے والا جانور ہے، جو زمین پر قدم اٹھا کے یا قدم گھسیٹ کر یا کوئی بھی جو ہے پرندہ درندہ چرندہ، کوئی یہ جو ہے حشرات الارض، یہ جتنی بھی چیزیں خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہتی، ان کو دابا بولتے ہیں۔ ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلتا ہے، جو زمین پر رینگتا ہے، جو زمین پر رہتا ہے، جو زمین پر گھر بناتا ہے، اس کو دابا بولتے ہیں۔ اور کوئی ایسا جانور، کوئی ایسا ذی روح چیز نہیں ہے جس کا رزق اس نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ ہاں جی، الا علی اللہ رزقھا، صرف رزق نہیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کو پتہ ہے، رب کو پتہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ کون سا ہے، اس نے کہاں رہنا ہے، اس کی رہائش کے لیے کیا بندوبست کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جانوروں کو، آپ دیکھتے ہیں یعنی ہم لوگ تو اپنے رب تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، پیر دیے، ہاتھ دیے، پیسہ دیا، وہ کیا کرتا ہے؟ بازار سے جا کر گارڈر خرید کے لاتا ہے، سریا خرید کے لاتا ہے، سیمنٹ خرید کے لاتا ہے، اینٹیں خرید کے لاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ مستری اچھے بلا کے بہترین مکان بناؤ جی، جس میں بارش نہ آئے، جس میں کسی قسم کا جھکڑ نہ آئے، جس میں کسی قسم کی سردی نہ لگے، سارے انتظامات کرتا ہے۔ اب ایک چڑیا ہے، وہ گارڈر کہاں سے لائے گی؟ وہ سریا کہاں سے لائے گی؟ اب اس کی کاریگری دیکھیں کہ وہ اپنی چونچ سے تنکے لا کے اس کو ایسے طریقے سے وہ ایک دوسرے کے اندر ڈالتی ہے کہ طوفانوں کے طوفان آ جائیں، وہ جو ہے نا گھونسلہ اس کا، نہ اس کے اندر برف پڑتی ہے، نہ اس کے اندر بارش جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور چیز جاتی ہے، اور وہ ایسا محفوظ ہے کہ اس کو کسی قسم کا فکر نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک چڑیا نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی، یا اللہ آج اتنی بارش تو نے بھیجی ہے کہ میں اتنے جھکڑ، اتنی ہوا، اتنی سخت سردی، اتنی تیز بارش، اتنی تیز آندھی کہ میں جہاں میں گئی تھی وہاں سے میں اڑ کر اپنے گھونسلے میں نہیں جا سکی۔ اتنی تو نے بارش بھیجی، اتنی تو نے ہوا بھیجی، اتنی تو نے جھکڑ بھیجا، اتنا ونڈ بھیجا کہ میں اپنے گھر میں نہیں جا سکی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو وہ ونڈ بھیجا ہی تیرے لیے تھا کہ سانپ تیرے گھونسلے میں نظر لگا کے بیٹھا تھا کہ اس گھونسلے کے اندر میں جاؤں اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ میں کھا لوں۔ تو وہ سانپ جو تھا وہ اس انتظار میں تھا، جیسے آپ دیکھتے ہو نا ٹی وی پر کہ سانپ جو ہے گھونسلے میں جا کر انڈے کھاتا ہے، بچے کھاتا ہے، وہ چڑیوں کو کھاتا ہے، وہ اس انتظار میں تھا کہ آپ پر حملہ کرے اور آپ کے گھونسلے میں جائے۔ تو اگر میں جھکڑ نہ چلاتا
وینڈ نہ چلاتا، ہوا تیز بارش نہ چلاتا تو جاتی نہ وہاں۔ اللہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تیری حفاظت کیسے ہونی ہے، تیرا لوٹنا کیسے ہے، تیرا جانا کیسے ہے، تیرا آنا کیسے ہے۔ تو جو رب تعالیٰ ایک چڑیا کو اس کے دشمن سے بچانے کے لیے پورے اس علاقے میں ہوا، بارش اور وینڈ بھیج کر باقی ساری دنیا کو پریشان کرتا ہے، اسے ایک اپنی مخلوق کو بچاتا ہے، اس پر تو ایمان نہیں رکھتا، سبحان اللہ، اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہاں جی، آپ نے دیکھی ہوں گے اللہ نے کتنے جانور بنائے ہیں، چاہے وہ موذی جانور ہیں، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں۔ یہ سانپ ہے، یہ اس کو تو دیکھ کر آدمی کی جان نکل جاتی ہے، چاہے وہ چوہے کھانے والا ہو۔ سانپوں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، کئیوں کے اندر تو زہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو دیکھتے ہی سانپ کو ہم جیسے آدمی کی تو جان نکل جائے، یہ ایسی ظالم چیز ہے۔ لیکن اس پر بھی ایک حاوی چیز ہے، نیولا جو ہے، آپ اس کو دیکھتے ہو کہ وہ بلکہ جب یہ مرغی کے بچوں کو پکڑنے لگتا ہے تو مرغی اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور اس کو بھگا دیتی ہے۔ آپ دیکھ کر چڑیا جانوروں کے بچوں کے جب اس طرف جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر چونچ سے اس کا کیا کر لے گی، لیکن اس کو بھگا دیتی ہے۔ ہاں جی، اور اس سانپ کو، اس کو رب تعالیٰ نے پھر وہ فوارہ دیا ہے جو دشمن پر پھینکتا ہے، ہاں جی، پانی کا اپنے کا۔ ہاں جی، تو یہ پروٹیکشن رب تعالیٰ نے ہر جانور کو دی ہے۔ یہ جو جانور جن کے چمڑے موٹے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو نیولا ہوتا ہے، اس پر یہ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اس کے چمڑے پر سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی، پروٹیکشن کی ہر ایک کو دی ہے۔ یہی مطلب وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کہاں رکھنا ہے، کیسے اس نے ٹھہرنا ہے۔ ہاں جی، تو انسان جو ہے ان کمزور چیزوں کو دیکھ کر کیا وہ اس سے نہیں سمجھتا کہ میرا خالق جو ہے وہ جیسے ان چیزوں کا خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے۔ وہ کیسے حفاظت فرماتا ہے کہ 17 فرشتے ہر انسان کے ساتھ اس نے مقرر فرمائے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک فرشتہ انسان کے منہ پر، یہاں ایک فرشتہ ہے جو اس لیے ہے کہ اس کے منہ کے اندر سانپ، بچھو کو اس طرح کی چیز اندر نہ چلی جائے، اس کی حفاظت کر کے اللہ نے ایک فرشتہ اس کے منہ پر رکھا ہوا۔ ہاں جی، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب تعالیٰ کی کون کون سے نعمتوں کو تم جو ہے نا جھٹلاؤ گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کو خالق ماننا، رازق ماننا، جو جب وہ کہتا ہے کہ تیرا رزق میرے ذمہ ہے، تو پھر اتنا پریشان ہونا اور اتنا پریشان ہونا اور وہ فرماتا بھی ہے لا نسألک رزقا، ہم تو تم کے رزق کا سوال ہی نہیں کریں گے، نحن نرزقک، ہم رزق دیں گے تمہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو پرہیزگار اور متقی بن جائے۔ لیکن انسان ہے نا، اس کا توکل جو ہے وہ اتنا کمزور ہے رب پر کہ اگر یہ انسان کا توکل مضبوط ہو جائے اور وہ دیکھے کہ اپنی مخلوق کو وہ کہاں سے روزی پہنچاتا ہے، کہ جہاں سے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، جو ہے نا وہ شیر نے مارا شکار مولانا روم فرماتے کہ اس نے شکار مار کر نا اس کو اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، مار کر اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ جنگل کے جانور آئے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، انہوں نے کھا کر جتنی کسی کی طلب تھی وہ چلے گئے۔ اب جب شیر نے دیکھا کہ سب کھا کر چلے گئے ہیں تو شیر اب اترا اپنے کھانے کے لیے۔ یہ اللہ کی خداداد چیز ہے کہ جو اس نے جانوروں کو بھی اتنی حص دی ہے۔ جب وہ نیچے اترا تو اس کو دور سے نظر پڑا کہ ایک لنگڑی لومڑی جس کے پیر ساتھ نہیں دے رہے، اپنے جسم کو گھسیٹتی ہوئی اسی شکار کی طرف آ رہی ہے۔ تو شیر نے جب دیکھا کہ وہ لومڑی آ رہی ہے،
شیر واپس چلا گیا، واہ اللہ واپس بلندی پر چلا گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا، وہاں بیٹھ گیا۔ لومڑی آئی، اس نے اپنی ضرورت کی چیز کھائی، اور پھر جب وہ چلی گئی تو شیر آیا، پھر اس نے وہ کھایا اس کو۔ اللہ سبحان یہ ان چیزیں دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی رازق ہے۔ ہاں جی، کبھی اس نے شیر کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تو ساری عمر تو گوشت کھاتا رہا ہے، آج تھوڑی کمی ہے تو گھاس کھا لے، آج گھاس کھا لے اور کل کے لیے پھر تیرے لیے گوشت کا انتظام ہو جائے گا۔ ہاں جی، ہاتھی کو کبھی نہیں کہا تیرا اتنا بڑا پیٹ بنایا ہے تو آج پانی پی کے گزارا کر لے، آج سبزہ چارہ اور گھاس نہیں ہے۔ ہاں جی، کبھی کسی کو، یعنی جس کا رزق اس نے گوشت لکھا ہے اس کو وہ پہنچے گا، جس کا رزق اس نے روٹی رکھی ہے اس کو روٹی ملے گی، جس کا رزق جو ہے سمندر کے جانور ہیں، فضائی چیزیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے شکار میں لگا ہوا ہے، وہ رزق آ رہا ہے اس کا۔ ہاں جی، لیکن ایک انسان ہے جو خدا پر توکل۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث جو ہے نا، جو آپ نے چند حدیثیں ڈائریکٹ صحابہ سے لی ہیں، جن میں اور کوئی آدمی انوالو نہیں ہے، صرف ایک صحابی ہے اور آگے رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس میں وہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کاش کہ انسان اللہ پر ایسے توکل کر لیتا جیسے پرندہ رب پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو وہ کھا سکے۔ وہ گھونسلے سے نکل کر اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف آتا ہے، اور جب پورا دن وہ کھاتا ہے، پھرتا ہے، چرتا ہے، اور جب شام کو جاتا تو اس کی پوٹلی جو ہوتی ہے نا، وہ پیٹ اس کا وہ دانوں سے اور غذا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ پھر وہ جا کر رات کو اپنے گھونسلے میں رہتا ہے، اور صبح پھر خالی پیٹ آتا ہے، اور پھر سارا دن رب تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک جانور پرندہ جو ہے اس کو رب تعالیٰ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی چیز کی اس کو رزق دیتا ہے، اور شام کو وہ سیر ہو کر جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا، صبح کو پھر اٹھتا ہے خالی پیٹ، پھر رب تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے۔ کاش کہ انسان اس پرندے کی طرح اللہ پر توکل کر لے تو کبھی اس کا رزق ختم نہ ہو۔ اور اس کی مثالیں رب تعالیٰ نے پہلی امتوں میں دی ہیں۔ آپ یہ سنتے ہوگے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ اترا تو ان کو کیا حکم تھا؟ ان کو کیا حکم تھا کہ اس کو چھپا کر نہیں رکھنا، جو کھانا ہے کھا لو، باقی جوڑ کر اس کو کل کے لیے نہیں رکھنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے حکم تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، رب تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم برے ہو، تم بے عمل ہو، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ دوسرے دن کے لیے نہیں رکھنا، جتنا کھانا ہے کھاؤ، کل پھر تازہ ملے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جب وہ مائدہ آسمان سے اترا، دسترخوان اترا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جتنا کھانا ہے وہ کھا لو، کل کے لیے نہیں رکھنا ہے۔ تو جتنا کھانا تھا وہ کھا لیتے، وہ مائدہ واپس لوٹ جاتا، آسمان جیسے آتا تھا بادلوں میں اس طرح واپس لوٹ جاتا۔ تو 1 مہینہ یا 40 دن، جتنے دن بھی وہ آتا رہا اور حکم اترا کہ تم نے اس کو کل کے لیے نہیں رکھنا۔ ہاں جی، تو دیکھو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج دیکھیں جتنا بڑا متقی ہے، جتنا بڑا عالم ہے، جتنا بڑا رب کو ماننے والا ہے، جتنا بڑا اس کو نالج اور علم ہے، اتنا ہی وہ زیادہ خزانے دبا کر بیٹھا ہے، اور اتنا ہی اس کے گھر میں ایسی چیزیں اور بے صبری ایسی ہے کہ کل کا بھروسہ نہیں ہے، سانس کا، لیکن ہاں جی سامان گھر میں رکھا ہوا ہے کئی سالوں کا، کل پتہ نہیں سانس آنا یا نہیں آنا، کوئی توقع ہے کسی کو، کوئی شور ہے، لیکن گھر میں جو پانی دانہ آٹا رکھا ہوا ہے یا پیسے رکھے ہوئے، وہ رکھے ہوئے کہ اب 40 سال 50 سال تک بھی آپ کے ختم نہ ہو۔ تو یہ کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کیا لاؤ؟ کہ اس کی ہر صفت پر ایمان لاؤ،
اس کو رازق ماننا ہے تو رازق مانو، ہاں جی، اور یہ فکر نہ کرو کہ کل تمہیں کیا، آج اگر خرچ ہو گیا تو کل کیا بنے گا، ہاں جی، اس کو خالق ماننا ہے، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، ہاں جی، اس کو جو ہے جتنی بھی اس کی صفات ہیں اس کو صحیح طرح سے مانو۔ جب اس کو قہار مانو گے، جب اس کو مالک مانو گے، جب ان کو جبار مانو گے تو اس کے قہار کو سامنے نظر کے نہیں رکھو گے۔ ان کو غفار مانو گے تو اس کو غفور اور اس کی بخشش والی صفت کو نہیں مانو گے۔ جب مانو گے تو پھر تمہیں صحیح اندازہ ہوگا کہ میرا مالک کتنے اسماء حسنہ اور اچھے نام رکھتا ہے، ہاں جی، لہ الاسماء الحسنہ، اتنے خوبصورت نام ہے اس کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر، آخری رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جو بات ان کی ہے وہ حق ہے اور سچی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اس کا ثبوت کہاں ہے جی، حدیث کیا ہے جی، ہاں جی، حدیثیں جھوٹی ہیں جی، حدیثیں بنی ہوئی من گھڑت بنی ہوئی ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ بھائی جن باتوں کا تمہیں یقین ہے ان پر تو عمل کر لو، ان پر بھی عمل نہیں کرتے ہو تو یہ رسول کا ماننا کیسے ہو گیا؟ رسول کا ماننا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس پر ایمان رکھو۔ اور قرآن مجید میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو احکام نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہیں ان پر ایمان لاؤ، یہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ جب ایک شخص اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے گا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اگلی بات رہے گی کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرو۔ جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں مال دو، جہاں جان کی ضرورت ہے وہاں جان دو۔ یہ لیکن یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں۔ آدمی مال کیسے دے؟ ہاں جی، مال کو تو آدمی چھپا کر رکھتا ہے، نہیں دیتا کسی کو، اور جان اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، ہاں جی، تو جان بھی نہیں مال بھی نہیں، تو جب انسان جہاد سے بھاگا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی حالت دیکھ لو کیسی ہو گئی ہے۔ ہاں جی، جہاد جو تھا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاد جو ہے یہ جاری رہے گا قیامت تک، قیامت تک جاری رہے گا۔ جتنی قومیں ہیں یہ جہاد سے بھاگتی ہیں، ڈرتی ہیں، اور مسلمان جو ہے اگر جب یہ جہاد سے ڈرنے لگا، موت سے ڈرنے لگا، اپنی جان کا پیار کرنے لگا، اس دن سے اس کی عزت جو ہے نا اس کے اندر کمی آ گئی۔ ہاں جی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم خس و خاشاک کی طرح بہہ جاؤ گے۔ عرض کی حضور ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا تھوڑی نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے بھاگو گے۔ ہاں جی، لیکن صحابہ کا ایمان، مسلمان کا ایمان کیا تھا کہ موت سے وہ محبت کرتے تھے۔ وہ کفار کو یہ کہتے تھے کہ جس طرح تمہیں شراب پیاری ہے نا اس طرح ہمیں موت پیاری ہے۔ ہاں جی، تو موت تو تب بھی آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ افسوس کر رہے تھے، رو رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ساری زندگی یہ تلوار چلائی میں نے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور انہوں نے کون سا مارکا ہے جس میں نہیں گئے، کون سی جگہ ہے جہاں خالد بن ولید نے موت کے منہ میں جا کر یعنی کفار کے ساتھ نہیں لڑے، یعنی جگہ جگہ پر۔ جنگ موتا میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی، جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں، یہ جو اردن کی، سیریا کی جتنی جنگیں ہیں، آپ حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید، آپ ایسے بہادر تھے، جذبہ
شہادت میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن موت نہیں آئی، اور جو ہے نا بستر پر موت آئی، اور پھر افسوس کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا آج بھی ان کی قبر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی شہادت کی تمنا کرتا رہا لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو موت جب کسی کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو اس کی موت اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت حفاظت کرتی ہے، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے نا جہاد سے ڈرنا، مال کا خرچ نہ کرنا، جان کا خرچ نہ کرنا، یہ جو ہے نا یہی کمزوری بیان کی، ہاں جی۔ اور یہ بڑا مشکل ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب صحابہ جیسا جذبہ ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ سامنے ہو، ہاں جی، یا آپ کے اقوال ایسے خوبصورت سامنے ہو کہ انسان کو جو ہے نا جنت نظر آ رہی ہو اور اس کو زندگی کی حقیقت سے بالکل وہ مایوس ہو چکا ہو، تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، زبانی کلامی نہیں، جیسے جمع خرچ ہم لوگ کرتے ہیں نا، اللہ پر ایمان ہے، ہاں جی، لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے ہیں، ہاں جی، محمد الرسول اللہ یہ بھی کلمے کا جو یہی ہے نا، تؤمنون باللہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ تؤمنون باللہ، اور محمد رسول اللہ و رسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور کلمے کا حق ادا کرنا یہ صحابہ نے ادا کی، اس لیے تو فرمایا نا کہ جو ہے صحابہ کرام جو تھے ان کا ایمان کیسا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا نصر من اللہ و فتح قریب، اپنی زندگی میں دیکھ لیا، ہاں جی، کہ کفار کے پرخچے اڑ رہے ہیں، مرتے ان کو مار رہے ہیں، اور صحابہ کو فتح نصیب ہو رہی ہے، پوری دنیا میں فاتح ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے محبوب ان کو اپنی قوم کو اپنے فالورز کو بتا دو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو کہ اگر تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، اپنے مال اور جان سے جہاد کرو گے، تو پھر تمہارے لیے بھی کون سی بشارت ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں فتح و نصرت دیکھو گے۔ جیسے صحابہ نے خیبر کو فتح ہوا دیکھا، صحابہ نے مکہ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے صلح حدیبیہ میں فتح دیکھی، صحابہ نے بدر میں فتح دیکھی، صحابہ نے غزوہ احد اور خندق میں فتح دیکھی، جیسے انہوں نے دیکھی تم بھی اپنی زندگی میں فتح دیکھو گے۔ اور اگر نہیں کرو گے تو پھر جو ہے نا اسی طرح ہوگا جیسے چل رہے ہو۔ ہاں جی، تو آگے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جو ہے نا خوشگوار جنت میں آپ کے محل مکانات ہوں گے۔ جب یہ ساری چیزیں ملیں گی تو ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی کامیابی ہے تمہارے لیے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ہاں ایک اور بات جو تمہیں ملے گی وہ یہ ہوگی کہ تم اپنی زندگی میں نصر من اللہ و فتح قریب، یہ تمہیں فتح نصیب ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ تمہیں کامیابی ہو رہی ہے، تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ سستی کرو اور نہ غم کرو، انتم الأعلون، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم بڑی شان کے مالک ہو، تم بڑے بلند پایا مسلمان ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو تمہارا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ تو غائبانہ مدد آئے گی تمہیں جیسے بدر میں آئی تھی، غائبانہ مدد آئے گی جیسے خندق میں آئے گی، غائبانہ مدد آئے گی جیسے باقی مقامات پر آئے گی، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ بھی مسلمانوں کو حکم ہے، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔
کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا اپنے حواریین کو، للحواریین، اپنے ان صحابہ کو کہا تھا انہوں نے، من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے لیے۔ یہ ایک حواری لفظ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں، حواری صحابی کا بھی سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے ایمان لانے والوں کو جو آپ کی زندگی میں تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ حواری۔ ان کا نام، یعنی جیسے حضور کے صحابی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواری۔ حواری جو ہے نا، حواریین، یہ جمع خبر کی ہے، اور اس کا معنی، حور کا معنی ہوتا ہے سفید اجلا لباس والا، سفید اجلا لباس والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے وہ تھے دھوبی، جو لوگوں کے کپڑے لے جاتے میلے کچیلے، اور دریا پر جا کر ان کو پاؤڈر شوڈر ڈال کر دھو کر اجلے کپڑے لا کر، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ حواری۔ یا جو ہے نا مچھیرے جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جو تھے وہ مچھلی پکڑنے والے تھے، تو وہ بھی جو تھے دریاؤں میں رہتے تھے اور وہ مچھلیاں پکڑتے، کپڑے دھونے والے تو بھی، اور رنگ ریز جو تھے، ان سب کو جو تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ صحابی تھے۔ اب جب آپ کو ضرورت پڑی ان کے، کیونکہ اکیلا آدمی تو اکیلا ہوتا ہے، جب آپ کو ضرورت پڑی، آپ کی دشمنی ہوئی، آپ تبلیغ فرماتے تھے، اور جب آپ کو محسوس ہوا کہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں، آپ کو مددگار کی ضرورت پڑی، تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے، مجھے ان دشمن سے بچائے، تبلیغ میں میرا ساتھ دے۔ تو وہ جو غریب دھوبی تھے نا، یا رنگریز تھے، یا مچھیرے تھے، انہوں نے کہا نحنو، انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ تو اب انہوں نے آپ کی مدد کرنی شروع کی۔ کیسے مدد کرنی شروع کی؟ کہ جو تبلیغ آپ فرماتے وہ آپ کے وہ حواری اور صحابی جو تھے نا، وہ تبلیغ کرتے، بالکل وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سبق ملتا وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ پھر ان پر مشقتیں، جیسے صحابہ کو مشقتیں ہوئی نا، ان کو تکلیفیں پہنچی، کفار نے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، برا بھلا کہا، ان کو لوٹا مارا۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا بھی ہوا، اور وہ بھی اتنے نیک تھے اور اتنے سادے تھے کہ ان کی وہ مستجاب الدعوات تھے۔ جب کسی گھر میں کوئی بیمار ہوتا یا کہیں تکلیف ہوتی تو ان کی نشانی یہ تھی، وہ کہتے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ہم ان کے حواری ہیں، ہم ان کے صحابی ہیں۔ تو کہتے اگر آپ ان کے حواری ہو تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور شفا ہو جاتی ہے، آپ بھی دعا کرو ہمارے بیمار کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی دعا میں، ان کے کلام میں ایسی برکت رکھی تھی کہ وہ دعا کرتے، مریض ٹھیک ہو جاتا۔ جب مریض ٹھیک ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ آپ کا اثر ظاہر ہوتا اور حواریین کا، اور لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، لوگ اسلام میں۔ تو یہ جو ہے نا یہاں یہی ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ جو ہم سب کو کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیسے مددگار بنو گے؟ کہ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو کہتا ہے کہ میری مدد کرو۔ یا سورہ محمد میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں بھی فرمایا اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ تو اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟
ہاں جی، اللہ کی کیسے مدد کرو گے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کے احکام، اس کے حکم کو پھیلاؤ خلوص کے ساتھ۔ جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پیسہ خرچ کرو، جہاں واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے وہاں واعظ و نصیحت کرو، جہاں غریب مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے وہاں ان کی مدد کرو، جہاں تم کلمۃ اللہ اور اللہ کے کلمہ، یہ قرآن مجید، یہ حضور کی احادیث مقدسہ یہ پہنچا سکتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان کے پہنچانے سے کمیونٹی کا فائدہ ہوگا، وہاں پہنچاؤ۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے اور آپ جو ہے نا نہیں پہنچاتے ہو، نہیں کرتے ہو، تو آپ اللہ کی مدد نہیں کر رہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ جہاں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے اور آپ نہیں کرتے، تو آپ اللہ کی مدد نہیں کر رہے۔ تو بغیر کسی حیل حجت کے، بغیر کسی اور جو ہے نا میں کیا کہوں اس کو، کہ کسی کو اپنا اور غیر سمجھنے کے، خالصتاً جہاں دین کا کام ہو، دین کے علماء کی، مشائخ کی، طلباء کی، عام مسلمانوں کی، مساجد کی، مدارس کی، یا جہاں بھی آپ سمجھتے ہو کہ دین کا کام ہونے والا ہے، اگر آپ اس کی جتنی مدد کرو گے، یہ ہے اللہ کی مدد۔ اور اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم سے، یہ کہتا ہے کہ تم اس کے دین کی مدد کرو جہاں سے جتنا تک ہو سکے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا تھا جب ان کو ضرورت پڑی اور وہ محتاج ہوئے اور ان کو پریشانی ہوئی، تو کہا من انصاری اللہ، لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ غریب جو قوم تھی ان کا ہم آپ کے مددگار ہیں جی، ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ وہ نکلے اور وہ جو ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 آدمی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے کتنے تھے؟ 12 آدمی تھے، اور پھر ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو سختی بھی کی گئی، ان کو مارا پیٹا بھی گیا، لیکن انہوں نے مدد فرمائی۔ اب جو ہے جب وہ مدد کی انہوں نے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، جب آپ کو آسمانوں پر اٹھایا جا رہا تھا، اس وقت 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ہو گیا جو آپ پر ایمان لایا، ایک گروہ ہو گیا جس نے آپ کے ساتھ کفر کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی تفسیر ہے تفسیر بغوی میں نے پڑھا کہ 3 گروہ بن گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے نا، آخری وقت میں اختلاف پڑ گیا اور کافی جھگڑا ہو گیا، تو ایک گروہ بن گیا جس نے کہا یہ عیسیٰ خدا تھے اور آسمانوں پر چلے گئے، یہ ایک گروہ تھا۔ دوسرا گروہ تھا، اس نے کہا یہ خدا کا بیٹا تھا اور خدا نے اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ تھا جو کہتا تھا نہ یہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے۔ یہاں کیا فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہماری مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے، تو اس وقت ان کے جھگڑا پڑ گیا اور آپ آسمان پر جانے لگے۔ تو اس وقت یہاں فرمایا کہ 2 گروہ ہو گئے، ایک لوگ ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے، اور دوسرا جو تھا اس نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے۔ تو یہاں 2 کا ذکر ہے۔ تو 2 سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ تھا جو کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نبی اور رسول ہیں، ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور دوسرا کافر تھا، کافر کے چاہے 2 گروہ بنا لیں یا ایک بنا لیں، اگر 2 بنائیں تو ایک کہتا تھا یہ خدا ہے، دوسرا کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، اور اگر آپ ایک بنائیں تو جو بھی وہ کہتا تھا۔ تو یہ 2 گروہ کا ذکر اس میں ہے، لیکن تفاسیر میں 3 کا ذکر آتا ہے۔ اب جب آپ آسمانوں پر چلے گئے تو اس کے پیچھے جو ہے نا جو ایک گروہ رہ گیا مسلمانوں کا، وہ جو گروہ رہ گیا
تو اس کے ساتھ ان دو گروہوں نے لڑائی لڑی، جھگڑا کیا، لڑائی کی انہوں نے۔ جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے انہوں نے، اور جو کہتے خدا کا بیٹا ہے ان دونوں نے ان سے لڑائی کی جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ جب آئے تو وہ غالب ہو گئے، مسلمان مغلوب ہو گئے، وہ غالب ہو گئے، اور اس طرح کر کے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اب زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ جب آیا، جب نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ آیا 570 سال آفٹر عیسیٰ علیہ السلام کی جانے کے، 570 سال بعد جب حضور تشریف لائے تو اس وقت جو عیسائی موجود تھے وہ دو گروہ میں جو تھے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے، یہ دو گروہ موجود تھے۔ جب یہ دو گروہ موجود تھے، تیسرا تو ختم ہو گیا تھا، ان کے دور میں ہی ان دونوں نے ان کو مار کے ختم کر دیا تھا۔ وہ تھوڑے آدمی تھے، جیسے میں نے کہا 12 آدمی تھے، یہ جتنے بھی تھے، جب وہ ختم ہو گئے اب یہ گروہ چلے۔ حضور کے زمانے میں یہ بھی آپ کے نالج کے لیے کہ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ آپ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حقیقت تو واضح کیا، تو آپ نے کس گروہ کی حمایت کی؟ اس گروہ کی حمایت کی جو ختم ہو چکا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ پر ایمان لائے تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، یعنی ان کے نظریے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی اور ان کے نظریے کو باطل قرار دیا۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے اور عقیدے کی تائید کی جس میں یہ قرآن مجید نے بھی فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُّ یوم اُبعثُ حَیًّا، یہ آیا، یا جو ہے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ یا قرآن الطعام، یہ جتنی آیات کریمہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو قرآن میں آپ نے پڑھ کر سنائی، تو یہ اس نظریے کی قائل تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے، آپ نے ان کی حمایت کی۔ تو فرمایا ہم نے مدد کی، ان لوگ تائید کی ہم نے ان ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر، یعنی دشمنوں کو ہم نے جھوٹا قرار دیا، ان کی تائید کی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اب یہ جو تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ رکھنے والے صحابی، وہ غالب آ گئے۔ تو یہ نظریہ عقیدہ صحیح تھا۔ یہ تھی سورۃ صف کا درس جو ہم نے کئی ہفتوں میں اس کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس کوشش اور سعی کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو ہے نا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اس کا۔